السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے عشق جنون کی نویں قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب پلیز 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 ضرور کر دیجیے گا۔ فارس اپنی گاڑی کا ڈور کھولے پلٹا تو نظر سامنے ہی نیمل پر پڑی، جو اپنی گاڑی سے نکل کر کیفے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ خود فارس یہاں کیفے میں ایک میٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا۔ نیمل کو یوں دیکھ کر دل نے جیسے کہا کہ یہی موقع ہے کہ وہ نیمل سے بات کرے، آج یا آر ہو یا پار، مگر وہ اب اس ہاں اور نہ کی سہانے روح کیفیت میں مزید مبتلا نہیں رہنا چاہتا تھا۔ شہنام کی کہی بات اس کے دماغ میں کسی اہم دائرے کی مانند گردش کر رہی تھی۔ اپنی ڈارک گرے کوٹ میں کھلے بٹن بند کرتا وہ دوبارہ سے گاڑی کا ڈور بند کیے کیفے کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ موسم بھی آج ان سب دل جلوں پر ہلکی سی اداسی ضبط کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ نہ جانے کیوں فارس کو لگتا تھا جیسے نیمل اس کی بات سن لے گی۔ یہ محبت کے مارے بھی محبوب کی ہر زیادتی تو ثواب سمجھ کر بھولتے ہیں۔ کیفے کا دروازہ کھولتے ہی وہ اندر انٹر ہوا اور اس کی نظر بہت بے قراری سے نیمل کو تلاش کر رہی تھی۔ کچھ سیکنڈ کی یہ تلاش بہت جلد ختم ہوئی جب اس کی نظر بالکل کونے کی پر پشت کیے بیٹھے نیمل پر گئی، جو فی الوقت اکیلی ہی بڑے آرام دہ طریقے سے بیٹھی ویٹر کی کافی کا آرڈر دینے کے بعد اپنا سیل نکال چکی تھی۔ فارس نے اپنے بے قابو ہوتے دل کو سختی سے وارن کرتے ہوئے اپنے قدم اس دشمن جاں کی سمت بڑھا دیے۔ تجھے ہمت کرنی ہوگی فارس، ورنہ ساری زندگی تو اس خلش میں رہے گا کہ تو نے کوشش نہیں کی۔ دل میں اپنے ارادے کو مزید پختہ کرتا ہوا وہ اپنا اعتماد بھی بہت اچھے سے بحال کیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی لائے نیمل کے سامنے والی کرسی کھینچ کر یوں بیٹھا جیسے وہ تو اس کی منتظر تھی۔ نیمل ملک کی نظریں اٹھتے ہی شعلہ بنی تھی۔ فارس کی آمد اسے خاصی ناگوار گزر چکی تھی اور اتنی انسلٹ کے بعد نیمل کو اس کی بے تکلفی پر خاصی حیرت بھی ہوئی تھی۔ فون سامنے میز پر رکھے وہ تیکھی نظریں اس سنجیدہ مگر بے حال فارس پر ثبت کر چکی تھی۔ تم یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں کہا تھا مجھ سے دور رہو اور تم پھر منہ اٹھا کر میرے سامنے چلے آئے ہو۔ نیمل کی نفرت اور حقارت نئی کب تھی جو فارس دب جاتا، آج وہ دبنے والا نہیں تھا۔ محبت کا اظہار کرنے والے کمزور ہو کر بھی دلیر ہو جاتے ہیں۔ بات کرنی تھی تم سے، تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ فارس کا لہجہ بھی سپاٹ تھا۔ دوسری طرف تو اب وہ خاصا ناگوار پوز دیے حیران تھی۔ تو زیادہ تو کیا، کم وقت بھی نہیں لے سکتے، جاؤ یہاں سے، بلکہ مجھے ہی جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی فارس کے ہاتھ کی سخت گرفت آگے بڑھ کر اس کے بازو پکڑے اسے دوبارہ بٹھا چکی تھی۔ نیمل نے اس کی اس ہمت پر نفرت سے ہاتھ جھٹکتے دیکھا۔ خونخوار آنکھیں اس عمل پر مزید وحشت زدہ تھیں۔ فارس کا سنجیدہ پن اس کے اس غصے پر ہر طرح سے بھاری تھا۔ جسٹ 2 منٹس، وہ اس کے ایسے حاکمانہ رویے سے خاصی چڑ چکی تھی۔ آج تم نے میرا ہاتھ پکڑنے کی جرأت کی، آئندہ ایسا ہوا تو تمہارا منہ توڑنے میں 2 منٹ نہیں لگاؤں گی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی ہے، نہ ہی تمہیں دیکھنا ہے۔ نیمل اس پر محدود آواز میں چلاتی ہوئی سب واضح کر چکی تھی اور فارس کو ایسا کہ کسی لفظ یا ریئیکشن کی آج پرواہ نہیں تھی۔ آئی سے جسٹ 2 منٹ، یہاں خامخواہ تماشا ہو جائے گا، سوچ لو۔ نیمل ملک یہ پبلک پلیس ہے۔ فارس کی خاطر جوابی اور کانفیڈنس تو نیمل پر اب کی بار حد سے زیادہ بھاری دکھائی دے رہا تھا۔ خشم زدہ نظریں نیمل کی نظریں تو فارس کو چیڑ پھاڑنے کا چاہ رہی تھی، مگر سامنے بھی فارس منصور تھا۔ پہلے اس کی شوخی اور شرارت مشہور تھی، مگر اس کی سنجیدگی اور غصہ بھی سامنے والے کو ہلانے کی طاقت رکھتا تھا۔ بکو، کیا کہنا ہے؟ نیمل کی ایسی بد تہذیب پر تو فارس بھی دانت پیس چکا تھا۔ بہت بے عزت کر رہی تھی وہ اسے، مگر وہ بھی رعایت دے گیا تھا کیونکہ کمبخت اس کا جنون تھی اور جس سے محبت ہو اس کا برا سوچنا بھی گناہ کبیرہ لگتا ہے۔ اپنے چہرے کا تناؤ ہٹائے وہ ماتھے کی تنی ہوئی رگیں بھی بحال کر چکا تھا۔ نیمل کی غصیلی نظر اب تک اس پر تنی تھی۔ میں مما اور ڈیڈ کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں کیونکہ میں فارس منصور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری تمام تر فضول گوئی اور حقارت کہ تمہیں چاہنے کے مشکل فیصلے کر بیٹھا ہوں۔ فارس کے اظہار محبت البتہ ایسا کلیئر نہ تھا اور وہ بول بھی سنجیدگی سے رہا تھا، مگر نیمل کے چہرے کا غضب بتا رہا تھا کہ جملے سے خاصے چبھ چکے ہیں کیونکہ اس کی سرکشی نفرت نیمل ملک کی آنکھوں میں موجزن تھی۔ کیا اس پر میں ہنس سکتی ہوں؟ ہاں، تمہاری اتنی اوقات ہے فارس منصور کہ تم نیمل ملک کو دیکھ بھی سکو۔ تمہاری محبت اور تمہاری چاہت سب ہی میرے لیے کچرا ہے، کچرا، اور تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ ایسا خواب میں بھی ہوگا۔ مجھے تو تم پہلے ہی زہر لگتے تھے، اب قابل حقارت بھی۔ کس دیدہ دلیری سے تم مجھے یہ انفارم کر رہے ہو؟ وہ ایک بار پھر اس معصوم سے دل والے کے دل جلا کر اٹھ چکی تھی۔ فارس کو لگا جیسے فیصلہ ہو گیا ہے، آج
منزل کے اندر تک زخم پہنچ چکے تھے۔ فارس اس تکلیف کے باوجود چہرے پر ہلکی سی مسکان لیے اس تن کر مغرور انداز میں کھڑی نیمل کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ تم ہنس سکتی ہو، تمہارا فی الوقت منصب یہی ہے، لیکن ڈرو اس وقت سے جب یہ منصب فارس منصور کے حصے میں آئے گا، اور اوقات وہ تو مجھے سے تم دونوں کو اپنی اپنی پتہ ہے۔ بعض اوقات کچرا بھی کارآمد لگتا ہے۔ نیمل تم نفرت کرتی رہو، میں اپنے مطابق محبت کرتا ہوں، دیکھتے ہیں جیت تمہاری ہوتی ہے یا اس قابل حقارت فارس منصور کی۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے کھڑا اس کی زہر سے سنی آنکھوں میں جھانکے بے بسی اور خفگی سے بولا تھا، اپنی یہ حرافات بند کرو، میری زندگی میں صرف شہرام ملک ہے، اس کے سوا کسی کا سایہ بھی نہیں، بھلے اس شخص سے میری محبت نفرت ہی کیوں نہ بن جائے، یہ دنیا محبت زادوں سے ناپید ہی کیوں نہ ہو جائے، دنیا ہی ختم کیوں نہ ہو جائے، تب بھی تم جیت نہیں سکتے۔ آئندہ میرے سامنے ایسی بکواس کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہارا کیا حال ہوگا۔ اس جگہ کا لحاظ کر رہی ہوں، ورنہ تمہیں تمہاری اوقات کا بخوبی علم ہو چکا ہوتا۔ نیمل انگلی اٹھائے نفرت لٹاتی نظریں لیے اس فارس منصور پر ایک اور وار کرتی دھاڑی تھی۔ فارس تو یوں تھا جیسے کوئی پتھر، لیکن میری محبت کا کیا، جو آج پہلی بار شدید روپ دھار گئی ہے، تم مجھے اب کسی سختی پر اکسا رہی ہو۔ فارس کی معنی خیز نظریں تو بے جان سی اترائی چمک لیے تھی۔ اگر قسمت میں ذلت ہی تھی تو چلو کچھ ڈوز اور سہی۔ نیمل اس بات پر طیش میں آ چکی تھی، بھاڑ میں گئے تم اور تمہاری محبت، میری طرف سے مر جاؤ۔ ایک ہاتھ سے اسے دھکیلتی ہوئی وہ باقاعدہ پھنکارتی باہر کی طرف نکلی تھی، اور اس کے جاتے ہی فارس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ زیادہ تر ٹیبلز خالی تھیں، چہرے پر اچانک تکلیف امڑنے لگی۔ ایک نظر کھڑکی کے باہر بجلی کی سپیڈ سے جاتی نیمل پر ڈالے، وہ باقاعدہ گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا، چہرے پر تھوڑی دیر پہلے والا سارا اعتماد غائب تھا، اب بس ہولناکی اور تھکن تھی۔ لے فارس، عزت کا جنازہ نکلوا کر اب تجھے چین مل جائے گا، پر نہیں، یہ تو مرنے کے بعد ہی چھٹکارے والی سزا ہے یار تجھ پر، اب اللہ ہی رحم کرے۔ تلخی اور دل خراشی نے اس چہرے کی ساری رونق دکھا دی تھی، خود پر ہنستا ہوا وہ ایک پاگل بن رہا تھا، بلکہ بن چکا تھا۔ آج ناشتہ نہیں کر کے گیا اور لگ بھی بہت سنجیدہ رہا تھا۔ تم نے پوچھا تھا کہ کیا ہوا، سارا اور حورب کچن میں ہی تھی، آج وہ دن کے کھانے میں بھی سارا کو ہیلپ کروا رہی تھی، مگر گھر میں ملازم بھی تھے، مگر گھر کا کھانا گھر کی خواتین ہی پکاتی تھیں، اور سب گھر والے بھی صرف سبین اور سارا کے ہاتھ کا بنا ہی پسند کرتے تھے۔ سبین سویٹ ڈش اور ایک سالن بنا لیتی تھی، جبکہ روٹیاں اور سبزی یا اگر کچھ اسپیشل بنانا ہو تو وہ سارا بناتی تھی۔ سارا کی ایک بات نے حورب کو چونکایا تو وہ پھر رخ پھیرے اب لاجواب سا ایکسپریشن دے رہی تھی۔ صبح تو محترم شدید دکھ اور غصے میں نکلے تھے، کیا بتاتی کہ ان کے بیٹے کو کتنا بے آرام اور دکھی کر رہی ہے۔ کہہ رہے تھے کہ میٹنگ ہے آج، آپ پریشان نہ ہو۔ حورب کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو یہی بول گئی۔ وہ اب سبزیاں کاٹ رہی تھی، مگر دھیان تو اس کا بھی آج کسی کام میں نہیں تھا۔ سارا تو اب چولہا ہلکا کہے ڈائننگ کی کرسی گھسیٹے بیٹھ چکی تھی، چہرے پر وہ بالکل مطمئن دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا خاص خیال رکھا کرو میری جان، اس کی طبیعت بگڑتے دیر نہیں لگتی، ناشتہ اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہنسنا بھی، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے اداسی اب ختم کرو۔ حورب کسی اور بات پر متوجہ ہوئی ہو یا نہیں ہو، مگر طبیعت والی بات پر اسے لگا اس کا دل بھی رکا ہے۔ فوراً سے وہ مڑی اور سارا کے سامنے جا بیٹھی۔ سارا بھی اس کی فکر مند صورت دیکھ کر مسکراتی تھی۔ طبیعت کیا ہوا ہے انہیں مما؟ حورب تجسس سے زیادہ پریشانی میں بولی تھی۔ سارا نے ایک سرد آہ لی، اس کے سر میں درد رہتا ہے، بچپن میں وہ گرا تھا، اس کے سر پر بہت زیادہ گہری چوٹ آئی تھی، بلڈ کلوٹنگ کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کا ذہن کمزور سا ہو گیا تھا، ذرا سی پریشانی اور غصہ اس کے دماغ پر اثر کر دیتا ہے۔ حورب کے لیے سننا واقعی حیرت اور افسردگی کا شدید جھٹکا تھا۔ رات بھی شہرام کے سر میں درد تھا، حورب کا دل بہت بری طرح سے بے چین ہوا تھا، اسے شہرام ملک پر کیا گیا ظلم اب بہت ہی برا لگ رہا تھا، خود کو کوستی ہوئی وہ غمگین سی لگ رہی تھی، لیکن اس کے سر درد سے نجات کی وجہ تم ہو حورب، اسے ہنسایا کرو، اسے غصہ نہ کرنے پر مائل کرو۔ ایک مرد کے دل کے قریب جتنی اس کی بیوی ہوتی ہے اتنا نہ کوئی اور ہوتا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اسے کھوجتی جاؤ گی تو وہ تہ در تہ کھلتا جائے گا۔ مجھ سے پرومس کرو حورب، میرے شہرام کو بہت خوش رکھو گی۔ حورب تو بے حد الجھی ہوئی تھی، اور اوپر سے سارا کس مان سے اس سے عہد لے رہی تھی، بھلا وہ کیسے اسے خوش رکھ سکتی تھی؟ وہ شخص تو اسے کسی اور کا سمجھتا ہے، اور کیسے اسے ہنسا سکتی ہے؟ جسے اس نے آنسو دیے، اب وہ کیسے اس شخص سے قریب جا سکتی تھی جو اسے قریب لے تو آتا تھا، مگر پھر پرائی شے کی طرح خود سے دور پٹک دیتا تھا؟ حورب کی
آنکھوں کے کنارے نم ہونے کو بے قرار تھے۔ سارا کی حسرت بھری نظریں حورب کا حوصلہ مزید توڑ رہی تھیں۔ میں کوشش کروں گی مما۔ حورب اپنا چہرہ جھکائے شاید اپنے چہرے کی بے بسی چھپا رہی تھی، مگر سارا کو لگا انہیں حورب پر یقین کر لینا چاہیے۔ وہ شہرام کی خوشی تھی اور یہی ان کی تسلی کو بے حد کافی تھا۔ ضرور کرنا، کیونکہ وہ تم سے پیار کرتا ہے اور وہ اظہار نہیں کرے گا۔ تم بنا اس کے اظہار کے یہ بات مان جاؤ۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں بہت خوش رہو۔ بہت محبت سے سارا اس کا چہرہ تھامے اٹھ کر دوبارہ اپنے کام میں لگ چکی تھی، مگر حورب کی آنکھوں کی ضبط کی نمی بہہ نکلی تھی جسے اس نے فوراً سے پہلے پہنچ ڈالا تھا۔ آپ کا بیٹا بہت بڑی مسٹری ہے مما، مجھے بے جان سے کیسے حل ہوگا؟ دل تک اترتی بے بسی سی تکلیف نے حورب کے چہرے کی رعنائی کو بوجھل کر دیا تھا، بہت بوجھل۔ السلام علیکم، میرا نام راحیلہ ہے، وہاج رحمان کی سسٹر۔ آپ سے ہماری میٹنگ فائنل ہوئی تھی۔ گل اور راحیلہ اس قبائلی علاقے کے یتیم خانے پہنچ چکی تھی۔ گل کا تو چہرہ زردی لیے اپنے اندر کی بے چینی کا اعلان کر رہا تھا۔ ڈل لیمن اور وائٹ لباس میں ملبوس اور وہ اسکائی بلو شرٹ اور جینز میں ملبوس راحیلہ تھی جس کے سر پر چادر اوڑھ رکھی تھی۔ گل نے بھی دوپٹہ فولڈ کر کے سر پر لیا تھا۔ وہ دونوں ہی پرنسپل کے آفس میں تھیں۔ وہ ایک عمر رسیدہ سی سلجھی ہوئی پڑھی لکھی خاتون تھی جو انہیں اب مسکان لیے بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ جی میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، پلیز تشریف رکھیے، خوش آمدید۔ کیا لیں گے آپ دونوں، چائے یا کافی؟ بھلے وہ یتیم خانہ تھا مگر آج کل وہاں اس کی توسیع کے لیے تعمیراتی کام چل رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اب کوئی عام عہدیدار نہیں تھا بلکہ لوگوں کی نظروں میں آیا ہوا ایک قابل عزت محکمہ تھا جنہوں نے یتیم اور بے سہارا بچوں کی سرپرستی کا بڑا منصب چن رکھا تھا۔ پرنسپل صاحبہ نے شگفتگی اور مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہی بیٹھ گئیں۔ گل کے چہرے پر ڈر تھا، پھر سے یوں سالار کے قریب آ جانے کے بعد دور ہونے کا ڈر۔ آپ کا بہت شکریہ میم، ہم کچھ نہیں لیں گے، جس کام کے لیے ہم آئے ہیں بس وہ ہو جائے تو کافی ہے۔ راحیلہ نے بھی گل کی بے چینی بھاپتے ہوئے معاملے کو جلدی طے کرنے کا کہا، جس پر پرنسپل صاحبہ مطمئن انداز میں سر ہلا چکی تھی۔ جی کیوں نہیں، پرنسپل نے کہا اور فون کا ریسیور اٹھائے کوئی نمبر پریس کرنے کے بعد اسے کان سے لگا گئی۔ میرے آفس کی ٹیبل پر ایک رجسٹر ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک فائل، وہ لے کر یہاں آؤ۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد ایک 20 سالہ لڑکی ہاتھ میں رجسٹر اور ایک خالی پیک لیے میٹنگ روم میں داخل ہوئی۔ دونوں چیزیں پرنسپل کو دیتے ہی وہ باہر نکل گئی۔ گل کی بے قراری چہرے پر اٹھتی چلی گئی۔ اب تو راحیلہ بھی بے قرار سی تھی۔ یہ اس سال کے سارے ریکارڈ ہیں، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ آپ کے مطلوبہ بتائے سال کے دوران ہمارے ہاں 3 بچے لائے گئے تھے۔ اس عورت نے رجسٹر کے بالکل درمیان میں ایک مڑا ہوا کاغذ سیدھا کرتے ہوئے اپنی بات میں بھی ایک وقفہ لیا۔ اس مڑے صفحے پر 3 نام درج تھے، ایک بچے کی تصویر بھی چسپاں تھی مگر 2 کے صرف نام تھے۔ گل نے بے قراری سے رجسٹر سیدھا کرتے ہی تصویر دیکھی مگر بدقسمتی سے وہ سالار نہیں تھا۔ ان تینوں بچوں میں یہ پہلا بچہ ہے۔ ہمارا یہ اصول ہوتا ہے کہ ہم 5 سال سے کم عمر بچوں کے کچھ فرضی نام رکھ دیتے ہیں جن سے ان کی شناخت میں آسانی رہتی ہے۔ یہ بچے اس قدر چھوٹی عمر میں یہاں آئے تھے کہ اپنا نام نہیں بتا سکتے تھے۔ یہ پہلا بچہ جس کا نام زبیر ہے، اس کو اسی گاؤں کے ایک جانے مانے اور صاحب اقتدار چودھری فضل حسین نے گود لیا تھا۔ پرنسپل اب ساری تفصیل آگاہ کر رہی تھی۔ اس کے بعد یہ دوسرا بچہ ابراہیم ہے۔ بدقسمتی سے یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ ہمیں جب ملا تو اسے تپدق کی بیماری تھی جس نے اسے زیادہ دیر زندہ رہنے نہیں دیا۔ گل اور راحیلہ دونوں کا دل دہل چکا تھا مگر خدا نخواستہ یہ سالار ہوا سوچ کر ہی دل لرز اٹھی تھی، مگر یہ سہانے روح عمل ہر صورت مکمل کرنا تھا۔ اس مرے بچے کی تصویر لگی تھی جو کچھ گل کی تکلیف کم کر گئی تھی۔ اب اتنی دور آ کر وہ ناکام لوٹنا نہیں چاہتی تھی، تبھی اپنا حوصلہ برقرار رکھنے کی کوشش میں تھی۔ راحیلہ نے گل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، اور یہ بچہ احمد ہے، تیسرا بچہ۔ اسے ایک بہت امیر فیملی نے گود لیا تھا۔ وہ کپل بے اولاد تھا۔ پرنسپل نے اس کپل کا نام پڑھنا چاہا مگر وہ کاغذ اس قدر بوسیدہ تھا کہ احمد کے نام کے علاوہ اس کی ہر معلومات مٹی ہوئی تھی۔ یہ ایک وفات پانے والے بچے کی تصویر ہے، وہاں صرف ابراہیم کی تصویر تھی جبکہ زبیر کی اور احمد کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ زبیر کا نام کونے میں درج تھا جس کی وجہ سے اس کے متعلق لکھی گئی معلومات ابھی بھی پڑھی جا سکتی تھیں۔ نہیں، یہ ہمارا سالار نہیں ہے، وہ یقیناً ان 2 بچوں میں ہوگا۔ گل کی آنکھیں ہی نہیں آواز بھی نم ہوئی۔ ہم ان باقی کے 2 بچوں کی متعلق ساری معلومات چاہتے ہیں۔ راحیلہ نے بھی ایک مطمئن نظر گل کو دیکھ کر تسلی دیتے اپنی بات کہی۔ زبیر نامی بچے کا ایڈریس تو یہاں درج ہے مگر احمد کا کوئی بھی اتا پتہ فی الوقت پڑھا نہیں جا رہا۔ اس عورت نے ایک بار پھر اس کاغذ کو پڑھنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام تھی۔ جہاں پتہ درج تھا وہاں سے کاغذ بہت لاغر تھا، وقت کے ستم کی کوئی نئی کڑی تھی۔
ٹھیک ہے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو 1 مہینے بعد آنا ہوگا۔ اس ریکارڈ کی سیم کاپی ہمارے اونر کے پاس بھی ہے۔ دراصل اگلا پورا مہینہ یہاں تعمیراتی کام ہوگا، جس کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ یہ ادارہ بند رہے۔ اونر بھی کام کے بعد ہی آئیں گے۔ پرنسپل نے تو جیسے گل کا انتظار مزید لمبا کرتے ہوئے ستم کیا تھا۔ یہاں تو ایک ایک پل دشوار تھا، اور اب مہینہ دعا تو یہی تھی کہ زبیر ہی سالار ہو، مگر کچھ بھی ممکن تھا۔ ٹھیک ہے ہم انتظار کر لیں گے، لیکن پلیز میم ہمیں مایوس مت کیجیے گا، ہم آپ کے پاس بہت امید لے کر آئے ہیں۔ راہیلہ نے باقاعدہ درخواست کی، اپنی اور گل کی بے بسی بتائی تھی۔ انشاءاللہ ہم آپ کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ میں آپ دونوں کو چودھری صاحب کے گھر بھجوانے کا بندوبست کرواتی ہوں۔ ان کے پاس زبیر کو گود لینے کی ایک فائل ہوگی، جس میں اس بچے کی تصویر بھی درج ہے۔ وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی بچہ ہے یا نہیں، بلکہ اسی طرح ایک دوسرے بچے کو گود لینے والے کپل کو بھی ویسے ہی ایک فائل دی گئی تھی۔ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اپنے اور یہاں گود لینے آنے والوں لوگوں کے پاس ریکارڈ کی صورت محفوظ رہیں، کیونکہ ہر بچہ یتیم نہیں ہوتا، کچھ کھوئے بھی ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا بیٹا مل جائے گا۔ پرنسپل نے بہت اپنائیت اور پیشہ ورانہ انداز میں ان کو کافی امید دی تھی۔ یہاں سے وہ دونوں ہی پرنسپل صاحبہ کے ہی 2 بندوں کے ساتھ چودھری صاحب کے گھر بھی گئی تھی۔ انہیں سارا ماجرا تفصیل سے بتانے کے بعد وہ اپنی سادہ لوہی دکھاتے ہوئے 1 گھنٹے تک وہ فائل ڈھونڈتے ہوئے لے آئے تھے۔ گل نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا، مگر شاید گل کا انتظار ابھی مزید طویل تھا۔ یہ بچہ بھی سالار نہیں تھا۔ وہ دونوں بظاہر ٹھیک تھی، مگر واپسی پر گل کی آنکھیں نمی سے لبالب تھیں۔ ہمت مت ہارو میری جان، ابھی امید باقی ہے۔ احمد مجھے یقین ہے وہی سالار ہوگا، بس یہ 30 دن۔ گل ہمیں خود کو سنبھالنا ہے، جہاں اتنا انتظار کیا ہاں وہاں چند دن اور سہی۔ گاڑی میں بیٹھی وہ گل کی آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ وہ آج کی فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی، لہٰذا وہ رات کو پہنچنے والے تھے۔ امید ہے مجھے قائم رکھے ہوئے ہے راہیلہ، ورنہ میں گر کر خاک ہو جاتی۔ اگر یہ احمد نامی امید بھی ٹوٹ گئی ہوتی تو کیا ہوگا، میں کیسے جیوں گی؟ یہ انتظار تو مجھے ختم کر دے گا۔ گل کی آنکھیں دکھ کی اماجگاہ بنی تھی۔ راہیلہ نے اپنی دوست کو شفقت کی ڈھارس دی تھی۔ سب اچھا ہوگا، بس کرو۔ راہیلہ جانتی تھی کہ وہ بھی تسلی دے کر بھی نہیں دے سکے گی۔ اس کا دکھ ممتا کا لازوال دکھ تھا، جسے وہ محسوس کر رہی تھی۔ باقی کا سفر افسردگی میں ہی کٹ گیا تھا۔ اس کی ہمت دیکھیے آپ، دل تو چاہتا تھا اس کے منہ پر 2 تھپڑ رسید کروں۔ نیمل کا غصہ اور حقارت تو سبین کو بھی ساکت کر چکا تھا۔ جب وہ باقاعدہ برہمی اور نفرت سے ان دونوں ہاتھوں میں بیڈ کی چادر جکڑے ہوئے بیڈ پر بیٹھی چلائی تھی۔ سبین سامنے ہی صوفے پر دراز ہوئی۔ نیمل کام ڈاؤن، ایسا کیا غلط کر دیا اس نے؟ اتنا شریف اور سلجھا ہوا لڑکا تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ میں تو کہتی ہوں شہرام کا پیچھا چھوڑ کر فارس کا سوچو۔ پاگل لڑکی، کیوں تمہارا دماغ بند ہو گیا ہے؟ سبین کی فکرمند نصیحت بھی نیمل کے تن بدن میں آگ لگا چکی تھی۔ واٹ آپ کہہ رہی ہیں یہ؟ فار گاڈ سیک اتنی بار بتاؤں کہ میں بس شہرام کو چاہتی ہوں، وہ میرا جنون، ضد، میری محبت سب ہے۔ آپ اپنی یہ نصیحت پاس رکھیں۔ نیمل کو اس سب میں یہ بھی تمیز نہیں رہی کہ وہ ماں سے بات کر رہی۔ سبین کو دکھ سا ہوا تھا ان دونوں باپ بیٹی پر، وہ پہلے ہی خفا اور غصہ تھی۔ اچھا شہرام تو جیسے تمہارے لیے اپنی باہیں کھول کر کھڑا ہے، بھول ہے تمہاری کہ وہ تمہاری طرف دیکھے گا بھی، اور اب تو ہرگز نہیں جب اسے یہ بھی پتہ چلا کہ فارس تم سے میں انٹرسٹڈ ہے۔ ویسے بھی نیمل میوی، جو پلان تم اور تمہارے ڈیڈ بنا چکے ہو، اس کے بعد شہرام تو کیا کوئی بھی تمہاری صورت تک دیکھنے کا روادار نہیں رہے گا۔ تم اس کی بیوی کو نقصان دو گی اور وہ ہنس کر کہے گا کہ آؤ نیمل میں تمہارا۔ اپنے اس مینٹل دماغ سے اس غصے کو نکال کر سوچو، کیوں اپنی زندگی کی ایک ضد کے پیچھے تباہ کرنے پر تلی ہو؟ سبین نے ماں ہونے کا فرض چلو دیر سے ہی صحیح پر نبھا دیا تھا، مگر نیمل جس کی پشت پناہی سرمد ملک کر رہے تھے، کیسے یہ بات گوارا کرتی؟ اٹھ کر باقاعدہ پھنکارتی ہوئی اپنا سر جکڑ چکی تھی۔ آپ چپ کر جائیں، اگر آپ میرا اور ڈیڈ کا ساتھ نہیں دے سکتی نا تو اپنا یہ لیکچر بھی بند کریں۔ اس شہرام ملک کو اپنا بناتی ہے میری جوتی، مگر اسے حاصل کرنا میرے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اس کا غرور تو میں خاک میں ملا کر رہوں گی، اتنا تڑپاؤں گی اسے کہ وہ خود آئے گا مجھ تک بھیک مانگتا ہوا، اور پھر میں اسے ٹھکرا کر اپنا بدلہ لوں گی۔ سمجھی آپ؟ مجھے آئندہ مت روکیے گا، یہ نہ ہو آپ سے بھی کوئی بے ادبی کر جاؤں۔ ڈیڈ کی مجھے بس اجازت دینے کی دیر ہے، ایسی تباہی آئے گی کہ سب کانپیں گے۔ حقارت اور اپنی ہولناک پلاننگ سے وہ سبین کو پتھر بنائے باہر نکل گئی تھی۔ وہ تو اپنے دل پر ہاتھ دھرے سخت دکھی تھی۔ نیمل کی یہ بڑھتی ہوئی خود سری انہیں واقعی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگی تھی، مگر وہ بے بس تھی۔ شوہر اور بیٹی کی ضد کے ان کو جکڑ دیا تھا۔ ویسے پرسوں شہرام کی سالگرہ ہے تو کیوں نہ گھر میں ایک چھوٹا سا فنکشن رکھ لیا جائے۔ وہ سبھی لاؤنج میں تھے۔ معاذ اور نیمل
ٹیب پہ گیم میں مگن تھے، جبکہ فہد، احسن اور سرمد بھی صوفوں پر نیم دراز سے چائے پی رہے تھے۔ سب آفس سے آ چکے تھے مگر شہرام ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ سارا اور سبین بھی رات کی چائے کے ساتھ ہلکی پھلکی لوازمات لے آئی تھی، جن میں حورب ان کا بھرپور ساتھ دیتی تھی۔ جب جلدی اس نے گھر میں کم از کم بہو کا فریضہ سنبھال لیا تھا۔ سالگرہ والی بات پر حورب کے کان بھی متوجہ ہوئے تھے، جو اب ماس کے اشارے پر اپنی چائے کا کپ لیے اس کے ساتھ جا بیٹھی تھی۔ ماس بھی فری بچہ تھا اور حورب سے اس کی اچھی فرینکنس ہو گئی تھی۔ موصوف زیادہ تر پڑھائی میں گم رہتے تھے مگر اس وقت فراغت اور شرارت کا خوب دورہ پڑا تھا۔ نیمل اسے پہلے ہی اچھی لگتی تھی۔ چھوٹا کیوں، بڑا سا رکھے نا پلیز، بہت مزہ آئے گا۔ ماس کی حسرت زدہ فرمائش پر سبھی مسکرائے تھے۔ حورب نے بھی ساتھ دیا مگر اسے رہ کر اپنی مفرور جلاد پیا کی فکر ہو رہی تھی۔ رات ہو رہی تھی مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ہاں اسے دیکھیں ذرا، وہی جس کی سالگرہ ہے، وہ تو ہوائی مخلوق بنا ہوا ہے، اس سے بھی مشورہ کر لیجیے گا۔ نیمل نے بھی اپنے غصے اور حقارت کو بہت جلدی ختم کر لیا تھا، تبھی بڑی خوشگوار سی مسکان سجائے بولی تھی۔ حورب کو نہ جانے کیوں آج نیمل بولتی ہوئی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے کیا اعتراض ہوگا، کر لیتے ہیں پرسوں، پھر ڈن کریں۔ سارا نے بھی اپنی مسکرا کر رائے پیش کرتے کہا، جس پر اب سبھی متفقہ سر ہلا چکے تھے۔ چلے جی، جیسا سب کو مناسب لگے، اصل بات تو بھئی مل بیٹھنے کا بہانہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی زندگی جینے کا لطف دیتی ہیں۔ یہ سرمد ملک بول رہے تھے۔ حیرت ہے مگر اصل بات تو یہ تھی کہ وہ دونوں باپ بیٹی اچھا بن کر سب کا اعتماد حاصل کر رہے تھے، کیونکہ جو دھچکا وہ دینے والے تھے اس میں گھر والے کی ہر اینٹ لرز اٹھنے والی تھی۔ سارا، احسن، ماز اور حورب تو خاصے امپریس ہوئے تھے مگر نیمل دل میں ضرور ہنسی تھی، بھلا جن کا مقصد خوشیاں چھیننا ہو وہ خوشیاں دینے کا کیسے سوچ سکتے ہیں۔ البتہ سبین کو اپنے دل کے عزیز شوہر کو اس دوغلے پن سے باقاعدہ جھرجھری آئی تھی۔ وہ تو ابھی تک نیمل کے دن والے ہنگامے کے ٹرانس سے نہیں نکلی تھی۔ جی بھائی صاحب، آپ نے ایک دم ٹھیک کہا۔ احسن تو ایک بار بھائی کا بڑا شکار بنتے دکھائی دے رہے تھے اور سرمد ان سب سے اپنا اچھا امپریشن ڈال کر دل میں بہت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ حورب کی نظر پھر بھی بے چینی لیے باہر کی جانب تھی۔ اب اس کا کھڑوس شوہر آئے اور وہ اسے بے چینی سے باہر آئے۔ گاڑی کے ہارن کی آواز پر حورب کا دل بھی اسی طرح بج سا گیا تھا۔ محترم بڑی ہی مغرورانہ انداز لیے بازو پر کوٹ درے اندر ہی چلے آ رہے تھے۔ سب کو لاؤنج میں اس وقت ایک وقت بیٹھا دیکھ کر وہ بیزار منہ بنائے نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف چل دیا۔ نظر اس حورب خاور پر جا اٹکی جو اس کا پھر سے امتحان لینا شروع ہو چکی تھی۔ سب کو سلام کرتا ہوا وہ سب کی مسکراہٹ لے رہا تھا۔ بہت اچھا کیا تم بھی آ گئے، دراصل ہم سب پرسوں تمہاری برتھ ڈے پارٹی کر رکھ رہے ہیں، اتفاقاً سنڈے بھی ہوگا۔ سرمد ہی نے اس الجھے سے شہرام ملک کو دیکھ کر یہ خبر دی جو اسے مزید مزہ کر چکی تھی۔ ہر طرح کے تاثر سے آری وہ عجیب سی مخلوق بنا تھا۔ ہلکی سی سر کی جنبش دیے وہ شاید متفق ہونے کا بتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے بھئی، ہمارے شہزادے کی رضامندی بھی آ گئی ہے، اب ڈن ڈنا ڈن ڈن۔ اب تو ماز اپنے جوشیلے انداز میں صوفے سے اٹھ کر بھائی جانی کی چمٹ چکا تھا۔ شہرام بھی لیے دیے مسکان سے جھٹکے برداشت کرتے ہی کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حورب کی بے قراری تو یوں تھی کہ بس وہ اس بندے کے پیچھے ہی چلی جاتی مگر اسے یوں جانا کچھ عجیب لگا تھا۔ پیاری حورب اور گھمنڈی شہرام ملک، پرسوں کی پارٹی تم دونوں کی زندگی کی آخری خوشی ہوگی۔ گیٹ ریڈی فار ہارریبل سرپرائز۔ اوپس، ناٹ سرپرائز، شاکس۔ نیمل کی شیطانی دماغ بھی اپنے ارادے سوچتے ہوئے ناچ اٹھا تھا۔ کچھ دیر وہ سب گپ شپ کرتے رہے اور پھر سب کے کمروں میں جاتے ہی حورب بھی برتن وغیرہ کچن میں رکھتی ہوئی کمرے میں جانے کے لیے مڑی مگر وہ ابھی راستے میں ہی تھی جب اس کا فون بجا۔ گل کی کال پک کرتی وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ آپ ٹینشن مت لیں آپی، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اچھی خبر ملے گی۔ آپ جانتی ہیں نا میں آپ کو اداس نہیں دیکھ سکتی۔ حورب فون کان سے لگائے اندر انٹر ہوئی تو نظر سامنے ہی صوفے پر آنکھیں بند کیے دراز انداز میں لیٹے مسٹر اکرو پر گئی۔ اپنا کوٹ وہ شاید بیڈ پر پٹکنے کے انداز میں وہیں نیم دراز ہو چکا تھا۔ ایک تو موصوف نے سارا دن خود سے جنگ کی تھی اور دوسرا اس کا دن بھی تھکا دینے والا تھا، تبھی بنا چینج کیے ہی موصوف لام لیٹ پڑے تھے۔ حورب نے اداسی شکل بنائے ایک نظر اس افسردہ شہرام ملک پر ڈالی اور کھڑکی کی طرف چلی گئی تاکہ اس کی آواز سے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ گل کا دن بھی بہت کٹھن ہی تھا، تبھی وہ بہت پریشان تھی۔ ہاں میری جان، لیکن کیا کروں، یہ 1 مہینے کا انتظار تو اب تک کے سالہ سال عرصے سے بھی بھاری پڑ رہا ہے، نہ جانے اب بھی سلار ملے گا یا نہیں۔ گل بھی باہر لان میں اکیلی بیٹھی تھی، خاور اور سمرا شاید سونے چلے گئے تھے۔ ایسا نہیں سوچے، وہ ضرور ملیں گے، اگر آپ کہیں تو میں آ جاتی ہوں آپ کے پاس۔ حورب کی صوفے پر بظاہر آنکھیں بند کر کے لیٹے شہرام کے دماغ بھی جاگ چکا تھا۔ کتنی ظالم تھی، جسے اس کی واقعی ضرورت تھی اس سے تو وہ کوسوں دور تھی اور اب پورے جہاں کو تسلیاں اور آفر سے نیاز بانٹ رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی شہرام بے آرام اور بدمزہ ہوا تھا۔ نہیں تم مت آؤ، تم
اب میری جان تم شادی شدہ ہو مجھ سے زیادہ، اب شہرام کا حق ہے تم پر، میں ٹھیک ہوں، بس آج کا دن ہی تھکا دینے والا تھا، فکر مت کرو میری۔ شہرام کیسا ہے؟ حورب تو بھول ہی گئی تھی کہ وہ کس سے کیا بیٹھی تھی۔ ایک بار پھر شادی نامے کا لیکچر شروع ہوتا دیکھ کر وہ واقعی منہ بنائے بدمزہ ہوئی تھی۔ حورب نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا تو چونک گئی۔ شہرام اب ٹیک چھوڑے اپنے موبائل کے ساتھ لگا تھا۔ حورب فوراً سے دوبارہ پلٹ گئی، یہ جاگ بھی گئے، دل میں سوچتے ہوئے وہ پھر سے گل کی جانب متوجہ ہوئی۔ شہرام ٹھیک ہے، حورب نے جان بوجھ کر نام لے کر کہا، مگر اب کی بار شہرام نے شاید سنا نہیں تھا۔ وہ بڑے آرام دہ طریقے سے ٹیک لگایا، یوں تھا جیسے موبائل پر بہت مصروف ہو۔ گڈ، ہمیشہ ٹھیک رہو دونوں، اب آرام کرو، میں بھی سوتی ہوں۔ گل نے ہلکی سی مسکان لیے دعا دی تو حورب بھی اسے بائے کہتی فون بند کر چکی تھی۔ فون کو سائڈ ٹیبل پر دھرے وہ پلٹی تو نظریں پھر سے اس پر جا رکیں۔ کیوں تھا وہ اتنا خاموش آخر؟ حورب چاہتی تھی وہ اس سے بات کرے، اس سے بھلے برس لے، مگر وہ تو لگتا تھا کسی جنگ میں ہارا ہوا سپہ سالار تھا، جس کے اندر نہ مزید لڑنے کی ہمت تھی نہ بولنے کی۔ کیسے بات کروں؟ اس جلاد سے ناراض لگ رہا ہے، لیکن اس میں میرا بھی کیا قصور ہے؟ حورب اپنی نظریں اس پر یوں گاڑی تھی جیسے وہ اس کی نظریں سن لے گا۔ وہ تو آج بے حس بنا بیٹھا تھا، گھمنڈی ترین روپ میں، جیسے اسے حورب کے وجود سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے وہ اس کے لیے یہاں موجود ہی نہیں تھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ حورب چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتی اس کے سامنے جا کر ہچکچاہٹ لیے خود ہی پہل کر چکی تھی، اور وہ تو واقعی سڑا ٹیلا بنے فون کو سائیڈ بٹن دبا کر آف کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بے مروتی اور بے حسی سے رخ پھیرے وہ اس ظالم حورب کو بری طرح اگنور کیے پلٹ چکا تھا، مگر پھر حورب کا تھکا سانس لمحہ بھر کو بحال ہوا اور اس کی طرف رخ کر رہا تھا۔ حورب نے اپنے چہرے پر دنیا جہاں کی افسردگی لائے اسے دیکھا۔ شہرام اپنے ماتھے کی رگیں تانے اس کے بالکل روبرو تھا، دونوں کی تھکن خوردہ آنکھیں ماہم کلام تھیں۔ ایک کے چہرے پر افسردہ سی شرمندگی تھی اور دوسرے کے چہرے پر تلخ سنجیدگی۔ یہ سوال تم پر بالکل سوٹ نہیں کر رہا، تم یہ پوچھا کرو کہ میری طبیعت ٹھیک کیسے ہو گئی؟ ہاں، کیسا لگ رہا ہوں؟ ایک دم فٹ۔ تم کیا سوچ رہی تھی کہ تمہارے دیے دھچکے پر شہرام ملک غش کھا کر گر پڑے گا؟ بولو۔ ایک بازو سے اس کو پکڑے وہ اپنی خونخوار آنکھیں نکالے غضبناک ہوا تھا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ درد سے حورب کے منہ کے زاویے بن گئے تھا، وہ شخص اس شخص کے وجود بھی اب تپش لیے تھا، اس کی سانسیں بھی دہکی ہوئی تھی۔ حورب کا دل رک سا گیا تھا۔ شہرام مجھے معاف کر دیں پلیز، لرزی آواز میں حورب اس کے غصے کو دیکھ کر خوفزدہ ہوئے بولی تھی۔ دماغ میں سارا کی باتیں چل رہی تھی، مقابل تو یوں تاثر تھا جیسے گویا بہت فنی سی بات سن لی ہو۔ کیوں کروں میں تمہیں معاف؟ تم نے تو میرا کوئی نقصان نہیں کیا، تم تو اپنے لیے خسارہ چنا ہے، خود سے کیوں معافی نہیں مانگ لیتی تم؟ شہرام کی بات اور لہجے میں بھلا سختی تھی، مگر اب کی بار اس شخص کی آنکھیں ویران ہوئی، ہلکان ہوئی۔ حورب کا دل چاہا آج اس شخص سے لپٹ ہی جائے، تب تک نہ الگ ہو جب تک وہ اسے معافی کا پروانہ نہیں دے دیتا، مگر وہ اتنی بہادر نہیں تھی، خود سے میری بنتی ہی نہیں، جو اسے دل کہتا ہے ہمیشہ اس سے الٹ کر دیتی ہوں۔ سچی کہہ رہی ہوں، آپ مجھے ڈانٹ لیں، برا بھلا کہہ لیں، لیکن پلیز خود کو یوں مت تھکائیں، سب کہتے ہیں کہ مجھے آپ کا خیال رکھنا ہے، پلیز سب کے سامنے مجھے شرمندہ مت کریں۔ حورب تو اسے اتنی خطرناک اور ظالم قربت میں بھی فڑفڑ سمجھ آیا بول گئی تھی، چہرے پر بلا کی سنجیدگی قائم تھی، جسے سنتے ہی مقابل بھی تناؤ میں کمی واقع ہوئی تھی، اور اس کمی کے ساتھ ہی شہرام ملک کی تنی گرفتی لمحہ بھر کو ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ شہرام ملک کے سوا باقی ہر کسی کا خیال ہے اسے دل میں سوچتا ہوا وہ اس جان کے دشمن کو پھر سے خطرناک سا گرفت میں لیے فوکس کر چکا تھا۔ رات کی اس تاریکی میں جب آسمان بادلوں سے لبالب تھا، مگر یہ چہرہ تو چاند کے تماثل تھا۔ کون ہے وہ حورب خاور جس کو تم اس رشتے کے بیچ لائی ہو؟ مجھے اس کا اتا پتہ دو، ایک ملاقات کرنی ہے اس سے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے اس پر ترس آ جائے اور میں اسے یہ حورب نامی احسان واپس دے دوں جو شہرام ملک کے گلے کا پھندا بن رہا ہے۔ ہلکی سی حقارت چہرے پہ لائے وہ حورب کی آنکھوں میں جھانکتے تنگ اور خفگی لیے بولا تھا۔ حقارت تو اس رقیب کے لیے تھی، مگر یہ تنگ اور خفگی اپنی محبت کی نیلامی کے لیے تھی۔ حورب کا دل لرزا تھا، یہ شخص اس پر اس قدر بھاری بھی ہو سکتا ہے، یہ تو اس کی سوچ بھی نہیں تھی۔ اس شخص کی تکلیف حورب کو دل تک محسوس ہو رہی تھی، کیسے بتاتی کہ وہ کسی دوسرے شخص کو نہیں جانتی، وہ اس دنیا میں صرف ایک کی ہے، اس کو جانتی ہے، اس کو جاننا چاہتی ہے، اور وہ شہرام ملک ہے۔ کاش وہ بتا پاتی، یا بالکل شہرام کے بچپن کی طرح آج اس سے لپٹ کر کہہ سکتی کہ پلیز شہرام سمجھ جائیں، پر یہ شخص تو پتھر بنا ہوا تھا، مجھے اب کہیں نہیں جانا۔ حورب اپنا ہاتھ اس بکھرے شخص کے سینے پر دھرے اسے نم آنکھوں کے پرے دھکیل کر رخ پھیر چکی تھی، اور وہ بدحواس سا کچھ لمحے ساکت ہوا، مگر پھر اس کی طرف کیا جو ڈریسنگ کے ساتھ جا کھڑی ہوئی تھی۔ پہلے سے زیادہ مضبوط گرفت سے وہ حورب کے بازو پکڑے اپنے سامنے لایا تو وہ اپنی نم آنکھیں لیے شکوے سے بھری نظریں اس پر ثبت کر چکا
تھا۔ یہ نظریں تو وہی سمندر تھی جس میں شہرام ملک خوف کھاتا تھا۔ دل نے پھر سے شہرام ملک کو ملامت کی، پر وہ آج خود کے ساتھ بھی بہت ظلم کر چکا تھا۔ اب حورب کی باری تھی۔ کیوں نہیں جانا؟ مجھ سے کوئی پرانی دشمنی لگتی ہے تمہاری؟ اب تمہیں اس کی جھولی میں ڈال کر آؤں گا، بتاؤ کون ہے؟ تم نے نہ بتایا تو بہت برا ہوگا حورب خاور۔ وہ غضبناک آنکھیں سرخی مائل ہو کر حورب کو بھی ہلکان کر رہی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی شہرام ملک کی آنکھوں اور چہرے کی ہولناکی سے نہیں، بلکہ اس کی تکلیف سے جو وہ اسے پہلے دن سے دیتی آ رہی تھی۔ حورب کی بازو میں تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر جلاد بن گیا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے شہرام، میری بازو ٹوٹ جائے گی۔ درد حد سے بڑھا تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ شہرام بھی اپنے آپ میں لوٹتے ہوئے گرفت پھر سے ڈھیلی کر چکا تھا، مگر چہرے کا خوفناک تاثر ابھی تک قائم تھا۔ تم اس درد تک مر کے بھی نہیں پہنچو گی جو مجھے دے بیٹھی ہو۔ کیوں میرا امتحان لے رہی ہو؟ مجھے اس کا نام بتاؤ۔ شہرام کا غصہ حد سے تجاوز کر رہا تھا۔ دل تو اس کا حورب کو پٹخ دینے کا کیا تھا، مگر وہ اس ظالم کو پھر سے بھی یوں تھامے کھڑا تھا۔ سالار میری آپی کے بیٹے، وہ جب 3 سال کے تھے تو ان سے کھو گئے تھے، آج تک نہیں ملے۔ حورب خاور نے ان سے محبت کی ہے، بنا دیکھے بنا جانے۔ یہ تھی میری محبت، میرا خواب زدہ محبت۔ خدا کی قسم شادی سے پہلے ہی سب نے مجھ سے ان کو چاہنے کا اختیار چھین لیا تھا۔ واپس کہاں جاؤں گی؟ ایک تو محبت خواب سی، دوسرا میری دسترس سے چھینی گئی، تیسرا میری قسمت میں الگ کی گئی۔ کہاں چھوڑ کر آئیں گے آپ مجھے؟ بولیں کس کی جھولی میں یہ احسان ڈالیں گے؟ حورب خاور، آپ کے سوا اب کسی در کی قبولیت نہیں ہے، ہر جگہ سے رد ہے۔ مجھے میری خواب جیسی محبت کی پوری سزا دیں، آپ کو حق ہے، میں بھی پوری لوں گی۔ حورب کے لرزتے لفظ سننے کی دیر تھی کہ وہ پاگل بدحواس شہرام اس کو گرفت سے نکالے پیچھے ہٹ گیا۔ حورب کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لمبی قطار تھی۔ شہرام ملک کو لگا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ یہ کیا کر بیٹھا تھا؟ وہ حورب خاور کو اس کے جرم سے بڑی سزا سنانے کا گناہ محبت تو کی ہے، پھر بھلے وہ خواب جیسی ہی کیوں نہ ہو۔ خیانت تو کر دی نا حورب؟ خدا کی قسم میں نے نہیں کی، چلی جاؤ پلیز، بلکہ میں خود جاتا ہوں۔ پاگل سا جنونی ہو چکا تھا۔ حورب کے رونے میں شدت آئی تھی۔ یہ محبت کا کون سا روپ دیکھ رہی تھی وہ اس قدر خوفناک؟ شہرام پلیز آپ ریلیکس ہو جائیں، میں چلی جاتی ہوں، آپ پلیز خود کو تکلیف مت دیں۔ بھلے آواز لرز رہی تھی، مگر وہ واقعی شہرام ملک کی اس تکلیف سے نکالنا چاہتی تھی۔ آئی ایم اوکے۔ اس سے پہلے حورب اس کے قریب ہوتی، وہ چہرے پر سنجیدگی تانے کہتا ہوا اسے گرفت کو جھٹکتا اسٹڈی کی جانب لپکا تھا۔ شہرام، حورب کی آواز دروازے کے بند ہونے کی آواز میں دب گئی تھی۔ حورب وہیں صوفے پر بیٹھی جہاں شہرام بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں نے سرخ کر دی تھی۔ جان گئی تھی اس شخص کی محبت سچی تھی۔ حورب بھی اتنی آسانی سے اس کی خلاصی کیسے کر دیتی؟ اظہار پر اس کا حق تھا۔ جب تک آپ مجھے اپنے منہ سے اپنی محبت نہیں بتائیں گے تب تک میں آپ کو تکلیف دوں گی، بہت دوں گی، کیونکہ آپ کا اظہار اب میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ حورب نے بھلے سالار سے بے حد محبت کی، مگر آج لگتا ہے کہ میں ازل سے بس آپ کو چاہتی آئی ہوں۔ آپ کی آنکھوں کی بے قراری پر حورب خاور قربان، مگر میں مجبور ہوں، تھوڑی انا پرست بھی ہوں۔ شہرام ملک، آپ کی رقابت میں سنی زہریلی باتیں نہیں سہوں گی۔ آپ کو تھوڑی سی تکلیف اور دینا چاہتی ہوں، کیونکہ بنا تکلیف سہے آپ مجھ تک اظہار نہیں پہنچائیں گے۔ گھمنڈی جو ٹھہرے، محبت کر لی مگر اب اظہار کون کرے؟ کوئی آپ سا مغرور اور جلاد پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ حورب اب آپ کو اظہار پر مجبور کرنے کے بعد اظہار کرنا سکھائے گی، جینا سکھائے گی۔ ہاں میں آپ کو اب جانوں گی۔ آپ تو وہ افسانہ ہے جو میرا من پسند ہونے والا ہے۔ یہ چند دن آپ کے ساتھ رہ کر میں اتنی آپ کی ہو گئی ہوں کہ آگے کیا ہوگا مجھے تو آپ میرا بھی نہیں رہنے دیں گے۔ شہرام ملک، آپ کو کیسے بتاؤں کہ حورب اب صرف آپ کی ہے اور آپ کی ہی رہے گی۔ اللہ نے میرے دل میں آپ کو ڈال دیا ہے، سالار کو لے لیا ہے مجھ سے۔ میرے دل سے محبت ہونا اختیار میں ہوتا تو باخدا یہ حورب خاور آپ سے کرتی، آپ کی مغرور آنکھوں سے، آپ کے گھمنڈی دل سے۔ آپ مجھے بہت پیارے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں۔ اللہ کے نام کو لے کر یہ رشتہ جڑا ہے تو یہ کیسی دوری رہنے دیتا؟ حورب خاور بہت خوش ہے، آپ کی تکلیف میں کمی کی دعا کر رہی ہوں کیونکہ میں اسے مزید بڑھانے والی ہوں۔ اپنی آنکھوں کو رگڑتی ہوئی آج وہ شہرام کے خیالوں سے بھی بہت تمیز سے سوچ رہی تھی۔ پگلی اس کے نام لگ گئی تھی، مگر شہرام ملک کی ٹکر کسی عام سے نہیں، حورب خاور سے تھی۔ وہ اتنی جلدی ملن کی اسیری کیسے قبول کرتی؟ ابھی تو اس اکڑ مزاج شہرام ملک کو عشق کے بہت سے امتحانوں سے گزرنا تھا۔ حورب نے ایک روئی نظر بند دروازے کی طرف ڈالی جو یوں تھا کہ اب کبھی نہیں کھلے گا۔ دوسری طرف وہ ویران سا شہرام ملک اجڑی حالت لیے سر کو ہاتھوں میں جکڑے بیٹھا، بالکل خالی، بالکل ویران، اس بات سے بے خبر کہ وہ جیت گیا تھا۔ حورب صوفے سے اٹھ کر بیڈ پر گئی اور لیٹتے ہی بلینکٹ گردن تک تان لیا۔ دل تو چاہا کہ آج وہ شہرام ملک کی گود میں سر رکھ کر سوئے، مگر ابھی کہاں، خواہشوں کی تکمیل تو ابھی بہت وقت درکار تھا، بہت وقت۔ یہ تو ہو گیا
کاجل لپسٹک سے روکا تھا مجھے، کہاں گئی میری فیوریٹ ریڈ والی؟ آئینے کے سامنے وہ گلابی مہکتے حسن والی اپنی شوخ ادا سے کھڑی، اب چہرے پر شرارت سی سجائے سامنے سے ریڈ لپسٹک اٹھا کر ہنسی دبائے بولی تھی، اب تو جو شہنام ملک منع کر چکا تھا وہ محترمہ سب وہی ستم ڈھانے والی تھی، اسی بہانے وہ جلاد میرے قریب تو آئے گا کیونکہ مجھے اب اگنور ہو کر بہت برا لگے گا۔ اینڈ حورب تم تو قیامت سے بھی زیادہ ظالم ہو۔ کتنی خوش تھی وہ شہنام کو ستانے کا پلان بنا کر، اس کے ہونٹ تو اس لال چہکتے رنگ میں ڈوب کر گلاب کو مات دے رہے تھے۔ آج تو حورب صبح صبح خود پر ظلم کے بہت بہترین مواقع فراہم کرنے والی تھی۔ وہ مسٹر اکڑو جو اس ٹائم اٹھ جاتا تھا آج تو کوئی آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ صبح فجر کا ٹائم وہ اٹھا تھا مگر وضو کرنے کے بعد پھر اسے اپنی اسٹڈی والے حجرہ مبارک میں گھس گیا تھا۔ اس کے اندر جانے کے بعد حورب نے بھی فجر کی نماز ادا کی تھی۔ نماز وہ پہلے بھی ایک دو پڑھ لیتی تھی مگر آج سے اس نے 5 پڑھنے کا عہد بھی کر لیا تھا۔ ایک نکاح ہوتے ہی حورب تو بالکل بدل گئی تھی، جس رنگ میں شہنام رنگا تھا بالکل وہی رنگ اب حورب کا من پسند تھا۔ دروازہ کھلا اور جناب اسکائی بلو شرٹ اور وائٹ پینٹ پہنے غضبناک آفت بنے باہر نکلے تھے۔ کوٹ بھی ہاتھ میں پکڑا تھا جسے وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ صوفے پر دھرے اب الماری کھول کر ٹائی ڈھونڈ رہا تھا۔ حورب تو دل تو ہنسا تھا مگر وہ بڑی سنجیدگی سے ڈریسنگ پر پڑا، اپنا سرخ آنچل اٹھائے مڑی۔ بہت پیارا لیمن اینڈ ریڈ کلر کا ڈریس تھا جو اسے گل نے شادی کے لیے خصوصی گفٹ کیا تھا۔ اس کے بقول نئی دلہنیں ایسے ہی رنگ پہنتی تاکہ شوہر کا دل مائل اور لہبا سکیں۔ حورب کا بس کاجل اور لپسٹک لگائی تھی، اگر شہرام کی نظر پڑتی تو یقیناً یہی پتھر ہو جاتا مگر وہ تو اس طرح اپنے کام میں مصروف تھا جیسے حورب کوئی وجود ہی نہیں رکھتی۔ ٹائی بھی آج بنا آئینے کے ہی صوفے کے پاس کھڑا ہی باندھ چکا تھا۔ اب محترم بڑے ہی تیکھے منہ کے زاویے کے ساتھ موزے پہن رہے تھے۔ حورب تو مایوس سی اس کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے اس کے ایک نظر کی طالب ہو مگر وہ جو ہی کوٹ اٹھائے اور اپنا فون لینے ٹیبل کی طرف مڑا تو نظریں واپس آتے آتے سامنے والے ظالم سے جا ٹکرائیں۔ حورب خاور بڑے ہی دکھی تاثر کے ساتھ اب مایوس ہو کر ڈریسنگ کی طرف واپس مڑ چکی تھی، شاید وہ خود کو ناکام سمجھ رہی تھی۔ شہنام ملک کے چہرے کی تنی ہوئی سنجیدگی پھر سے غصہ بنی تھی، اس کا وہ سرخ آنچل اور سرخ ہونٹ اسے زہر لگ رہے تھے۔ کوٹ بے دردی سے دوبارہ صوفے پر پھینکے وہ اپنی پوری رفتار سے حورب خاور تک پہنچ چکا تھا، اسے جھٹکے سے بازو سے پکڑ کے اپنے سامنے کیا، غضبناک ہوتے گھورا اور وہ جو اپنی کوشش کے ناکام ہونے پر اداس سی مڑ چکی تھی، اس اچانک آفتاب پر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ کتنی دیر بیچاری کا سانس اوپر نیچے رہا، باقی کی کسر شہرام کے اندر تک سڑی شکل نے پوری کی تھی۔ حورب جب خود میں لوٹی تو پھر اسے اپنے بازو کو درد میں محسوس کیا۔ تمہیں وارن کیا تھا نا، بہت شوق ہے تمہیں میری نافرمانی کرنے کا، کیوں لگائی ہے تم نے؟ اور اسے بھی ہٹاؤ، یہ رنگ مجھے تم پر زہر لگتا ہے، آج کے بعد تم سرخ رنگ نہیں پہنو گی۔ شدید قہر زدہ ہوتا وہ اسے گلے میں لہراتا آنچل کھینچتے ہوئے اسے بیڈ پر پھینکتے غرایا تھا۔ حورب تو حونک زدہ سی اس بھپرے شہرام ملک کو دیکھ رہی تھی جو اپنی نظریں سے ہی اسے جلا دینے والا لگ رہا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی سے اس کا دوپٹہ نہیں چھینتے؟ یہ تو بہت بری حرکت ہے اور اس میں کوئی نافرمانی نہیں ہے۔ مجھے یہ رنگ بہت پسند ہے، آپ کی ناپسندیدگی کی خاطر میں اسے کنارہ نہیں کر سکتی۔ حورب تو اسے مزید غصہ دلانے کو جان بوجھ کر تن کر بولی تھی، وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ وہ شخص اس پر چلائے، غصہ کرے اور اپنے قریب کر لے۔ ہائے حورب کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں! مقابل تو ایسا جواب سن کر لمحے بھر کی بے یقین خاموشی چھائی تھی جو شہنام ملک کے چہرے کا سارا تناؤ ساتھ بہا کر لے گئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر مجھ سے کنارہ کر لو، میرے سامنے نہ آیا کرو۔ شہنام کی نظریں بے خود ہو رہی تھی، ایک ہاتھ سے تو وہ حورب کے بازو پکڑے کھڑا تھا مگر دوسرا ہاتھ اس کے چہرے پر لے جاتے اب وہ اس کے ماتھے کی لٹوں سے الجھا رہا تھا۔ حورب کو وہ اپنے بس میں کر چکا تھا، وہ پتھر ہو گئی تھی، بے جان بے حال۔ میں کہیں نہیں جا رہی، یہیں رہنا ہے اب مجھے، پتھرائی آواز لیے وہ اس گرفت میں اب گھبرانا شروع ہو رہی تھی۔ شہنام کا ہاتھ اپنی پوری لطافت کے سنگ اس کے گال پر ہوتا ہوا اس کے ہونٹوں تک پہنچ چکا تھا۔ حورب کو لگا وہ اب گئی۔ شہنام ملک کو ستانے کے چکر میں وہ اپنا دل بند کرنے کا شدید ہولناک خطرہ مول لے چکی تھی۔ آپ بہت پیار سے تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں حورب خاور، اپنے انگوٹھے سے وہ اس کے دونوں ہونٹ باری باری مسلتا ہوا وہ لال رنگ ایک ہی لمحے میں مٹا چکا تھا جو اب شہنام ملک کے ہاتھ پر لگ چکا تھا۔ آج محترمہ نے ریڈ نارمل لپسٹک لگائی تھی جو فوراً اتر کر حورب کے گلابی ہونٹ واپس لا چکی تھی۔ حورب کا دل تو شہنام کے اس عمل نے روک ہی دیا تھا مگر یہ لمحہ جیتی جا رہی تھی۔ شہنام نے معنی خیز نظریں لیے اب نظر حورب کو اور اپنے انگوٹھے کی انگلی پر ڈالی جو لال ہو چکا تھا۔ آپ بہت اکڑو ہیں، کیا ملا آپ کو اتار کے؟ اور ایسے چھچورے انداز میں شوہر کوئی حاکم زیادہ لگے ہیں۔ حورب اس کی اس قدر ظالم قربت میں بھی پٹر پٹر بولنے کی غلطی کر گئی تھی۔ شہنام کی سانسیں حورب کی سانسوں سے تکرار زدہ ہو کر الجھ رہی تھی، یہ لڑکی اسے کسی بھی لمحے پاگل کر سکتی تھی۔ حاکم ہی ہے شہنام ملک، تمہارے دل کا، دماغ کا، روح کا اور وجود کا، یہ بات اپنی کھوپڑی میں اچھی طریقے سے مقید کر لو۔ آج کے بعد تمہیں کوئی وارننگ نہیں ملے گی، میری بے چینی کا سامان کرنے سے پہلے اپنی نزاکت پر نظر ثانی ضرور کر لینا۔
اس کو مزید اپنے قریب کر کے معنی خزیز سے حورب کی آنکھوں میں جا کر بولنے کے بعد وہ ایک جھٹکے سے چھوڑ کر پیچھے ہوا ہے۔ حورب کی سانس میں سانس آئی تھی، اپنا کوٹ اٹھایا وہ بہت تیزی سے باہر نکلا تھا، مگر حورب کے چہرے پر ساری گھبراہٹ کے باوجود ایک دل فریب رنگ آیا تھا۔ خود کو آئینے میں دیکھتی وہ ہنسی تھی۔ اف حورب خاور، کتنی ظالم ہونا تم، کس پر ظلم کر بیٹھی ہو۔ ہلکی سی خماری اب حورب خاور کے چہرے پر تھی اور نظریں اپنے ہونٹوں پر، جو واقعی اب بنا لالی کے زیادہ پرکشش اور حسین تھے۔ یہ لال رنگ تو ان کی رعنائی چھین لیتا ہے۔ اس لال رنگ پر پتہ نہیں کیا چڑھا تھا، اس کی اکڑے نواب چڑ تھی اس کے اکڑے نواب کو۔ اب کی بار محترمہ اپنے ہونٹوں کو چھوتی ہنستی ہوئی ایک پاگل ہی لگی تھی۔ یہ محبت تو اپنی پوری ناغمگی کے سنگ یہاں بھی وار کر گئی تھی، بہت ہی گہرا وار۔ بہت افسوس اور دکھ سے مجھے اس لڑکی کی عقل پر دماغ نام کی چیز ہی ہے ہی نہیں، اور تو میری بات مانتی ضرور تھی۔ آفس کے بجائے شہرام سیدھا فارس کی طرف ہی آیا تھا، اسے فارس ساحل پر لے آیا تھا۔ فارس نے کل کی ساری صورتحال بتا دی تھی، جس پر شہرام اب افسوسناک منہ بنائے کھڑا تھا، جبکہ فارس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ تیری بات مانتی بھی ضرور تھی یار، پر میرا دل بھی تو یہی چاہتا تھا۔ کیا بتاؤں کہ یہ جو دل ہے نا، یہ محبوب کی طرف سے ملنے والی ذلت پر بھی راضی ہے۔ فارس کے چہرے کی دلخراش ہنسی تو شہرام کے دل پر بھی تیر کی طرح اتری تھی۔ شہرام نے ایک اداس اور کملائی ہوئی نظر اپنے اس دل کے گوشے پر ڈالی، جس کے چہرے کی ہنسی اور شرارت بھی کہیں کھو رہی تھی۔ وہ سیدھا ہوا اور آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت سمیٹے فارس کا چہرہ تھامے اداسی لیے اس کے روبرو ہوا۔ فارس دفع کر، اسے بھول جا، تیرے لیے میں ڈھونڈوں گا لڑکی، تیری جیسی کروڑوں میں ایک، تجھ جیسا ہیرا اس کی جھولی میں کم از کم میں ڈلتا نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس دل کا مکین بن جہاں تیری قدر ہو، اس اذیت سے خود کو نکال دے۔ وہ جب میری وجہ سے تجھے دکھ دے گی تو میرا سینہ چھلنی ہوتا رہے گا۔ دیکھ یار، آگے ہی تیرا یہ کمزور سا شہرام بے حد ہلکان ہے، مجھے زندگی کے لطف بس تیری ہنسی اور شرارت میں ملتا ہے، مجھے اس سے محروم مت کر۔ شہرام کی آنکھوں میں بے پناہ حسرت تھی، ایسی حسرت جو فارس کو ایک لمحے کو پتھرا گئی تھی۔ فارس نے ایک زوردار جھپکی دیتے ہوئے شہرام کے ساتھ ساتھ خود کو بھی پرسکون کیا تھا۔ دونوں کی تکلیف نہ تو ایک دوسرے سے کم تھی، نہ چھپی ہوئی۔ فارس سب سمجھتا تھا، مگر یہ جو اس کی ہنسی اور شرارت کا گرہن لگا تھا، اس سے چھٹکارا پانا تو خود فارس کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دے، میں بھول گیا تھا کہ میری ہنسی دیکھ کر میرا یہ اکڑو زدہ شہرام جیتا ہے، اب تو مجھے اداس نہیں دیکھے گا۔ میں نے خود کو کافی سمجھا لیا ہے۔ فارس کے چہرے پر اعتماد بحال ہوا، مگر شہرام ضرور متجسس اور فکر لیے الگ ہوا۔ پتہ نہیں اب اس عجوبے نے خود کو کیا سمجھایا ہے، اور کیا سمجھایا ہے تو نے خود کو، بتا۔ شہرام سوالیہ انداز لیے تنقیدی نظر گاڑے منتظر تھا۔ فارس نے ایک گہری سرد آہ لیے رخ پھیر کر گاڑی سے ٹیک لگا دی۔ انتظار کروں گا، ضروری نہیں کہ شہرام ہم ہمیشہ خالی ہاتھ رہ جائیں۔ کبھی تو نیمل یہ ضرور سوچے گی کہ اس نے فارس کے ساتھ ناانصافی کی ہے، کبھی تو اسے یہ گمان گزرے گا کہ اس نے کچھ کھویا ہے۔ میں نے خود کو سمجھا لیا ہے کہ وہ میری نہیں ہے، پر ایک حسرت ہے کہ کاش وہ کبھی اسے خسارے کا احساس کرے۔ مجھے بس اس دن کا انتظار ہے، اس دن میرے دل کو قرار آ جائے گا۔ یہ محبت نامی بلا جو ہے، یہ مکمل خسارے پر راضی نہیں ہوتی یار۔ محبوب کے دل میں تھوڑی سی بے قراری بھی جاگ جائے تو عاشق جی اٹھتا ہے۔ تو یہی سمجھ کے فارس بھی اس کے دل میں بے قراری کی وہ رمق جگانا چاہتا ہے، اس کے بعد یقین کر فارس بھی اس کا نہیں رہے گا۔ آنکھوں کا اضطراب اور لہجے کی حسرت تو فارس منصور کو دیوانہ بنا کر پیش کر رہی تھی۔ شہرام کی آنکھیں فارس کے ایک ایک لفظ پر ویران ہوتی گئیں۔ یہ کیسی محبت کر بیٹھے تھے دونوں، جو چین اور سکون کی رتی برابر رمق نہیں چھوڑ رہی تھی۔ سب لٹ گیا تھا۔ شہرام ملک کا تو معاملہ ہی الگ تھا، وہ تو خود ساختہ تکلیف کے ساتھ ساتھ اپنی خود بینی کی سزا پا رہا تھا، مگر فارس تو ایسی تکلیف کا مستحق ہرگز نہ تھا۔ شہرام نے اپنا ہاتھ فارس کے چہرے سے دھرے دوستانہ تسلی دی تھی، مگر وہ تو یوں مسکرایا تھا جیسے اسے تسلی کی ضرورت ختم ہو گئی تھی۔ دل تو دونوں کے کٹے پڑے تھے۔ کیا عجیب دستور محبت ہے کہ جدائی انسان کی روح تک کایا پلٹ دیتی ہے۔ محبت تشنگی، لمس اور احساسات سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ کیا میں اس کے بعد اپنی روح کی گہرائی سمیت سائر شدتوں کو لے کر کسی کا ہو سکتا ہوں؟ شاید نہیں، یقیناً نہیں۔ مجھے اب ہر خوبصورت منظر خنجر کے زہر آلود نوک کی طرح چبھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جن لمحوں کے لیے میں نے اپنی کئی راتیں بے قرار ہو کر گزاری، انہی لمحات سے بھاگ جانے کے لیے شب و روز ننگے پیر بھاگتا رہتا ہوں۔ پیاس سے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے بے دم ہو کر دھرام سے جب گرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جدا ہونا تو نہیں، مجھے اس کا کسی اور کا ہونا مار ڈالے گا۔ لہروں کے سنگ شہرام ملک کی مدھر تڑپتی آواز نے تو اس چڑھے روشن دن کا سیاہ رنگ کر دیا تھا۔ وہ دونوں ہی گاڑی سے ٹیک لگائے شاید اپنے اپنے خسارے پر پتھر بنے کھڑے تھے۔ یک طرفہ محبت ہو تو سہ لی جاتی ہے فارس، پر محبوب کے دل میں کوئی اور ہو تو یہ رقابت انسان کو جیتے جی مار دیتی ہے۔ تیرا دل نہیں چاہتا کہ تو شہرام ملک پر چلائے، اسے کوسے، اسے لان تان کرے، آخر وہ تیرا رقیب بن گیا ہے۔ قسمت نے کیسی بری مار دی ہے، وہ تیری راہ کا کانٹا بن گیا ہے یار۔ وہ دکھ تو باقی ہر دکھ سے لازوال ہو رہا ہے۔ میرے بس میں ہو تو اپنا وجود گم کر لوں، حورب تو کو اس شخص کو سونپ دوں جس کی وہ حقدار ہے، بھلا مجھ سے تکلیف کے سوا کیا دے گا۔
اور نیمل کے دل میں تجھے ڈال دوں، فارس مجھے معاف کر دے میرے شہزادے، میں کیا کروں کہ اپنا سایہ باعث سے تکلیف نہ رہے، یا اللہ یہ کیسی مشکل ہے، مجھے کم از کم حورب اور فارس کے لیے مزید تکلیف مت بننے دے، مولا تو میرے دل کی اس تکلیف سے مجھے نجات دے، یہ دکھ تو میرے اندر سے چاٹ رہا ہے۔ بہت ہی کربناک ہو کر وہ خود کو فارس اور حورب کے لیے برا سمجھ رہا تھا، یہ تکلیف اس کے لیے واقعی بہت بڑی تھی۔ ساتھ کھڑا فارس بھلے اب مسکان لیے لہروں کو دیکھ رہا تھا، مگر شہرام اس کے دل میں جھانک رہا تھا جہاں صرف تکلیف تھی، ہولناکی تھی اور بے بسی تھی۔ فارس تو شہرام پر اپنی جان بھی ہنس کر نچھاور کر دینے والوں میں سے تھا، مگر جو جان دینے والوں ہوں ان سے جان واقعی میں تھوڑی لی جاتی ہے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی شہرام کو لگ رہا تھا اس نے حورب اور شہرام دونوں کی جان لے لی ہے، ایک سے اس کا محبوب چھین لیا تھا اور ایک کو اس کی محبت سے جدا کر دیا تھا۔ یہ خود ساختہ سی اذیت تو شہرام ملک کا پور پور زخمی کر رہی تھی اور اندر سے بکھر رہا تھا۔ اسے خوف تھا کہ اب اس کا ریزہ ریزہ ہونا طے ہے۔ شہرام ملک بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، اس کا دل پھٹتا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بظاہر ٹھہری ہوئی تھیں مگر وہ صاف بین اور ماتم زدہ لگتی تھیں۔ یہ بتاؤ کل کیا پہن رہی ہو پھر؟ آفٹر آل یور ہبی اسپیشل ڈے۔ نیمل کی اس بے تکلف بات پر حورب باقاعدہ شوق سے تاثر دیے مڑی تھی۔ وہ دونوں ہی لاؤنج میں تھی، ابھی دھوبی کپڑے دے کر گیا تھا اور حورب انہی کو فولڈ کر کے بڑی نفاست سے رکھ رہی تھی، جبکہ نیمل بڑی دلگیر مسکان سجائے چینل بدلتے بدلتے پرجوش سے رخ پھیرے بولی تھی، سبین اور سارا تو دن کے کھانے کا انتظام کروا رہی تھی اور ماس کالج تھا، جبکہ باقی سب اپنے اپنے آفیسز میں۔ حورب نے ایک لیے دی مسکان گھسیٹ کر سر کھجایا تو نیمل بھی اس کی کنفیوژن پر شرارت لیے ہنس دی۔ کچھ بھی پہن لوں گی، اسپیشل ڈے ان کا ہے، میرا تھوڑی ہے۔ حورب کی سڑی ہوئی بات پر بظاہر تو نیمل کو بڑی ٹھنڈ پڑی تھی، مگر وہ معاملے میں گھس کر بڑا انجوائے کر رہی تھی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی بھائی، اب شہرام کا اسپیشل ڈے، تمہارا بھی سب سے خاص ڈے ہے، بیوی ہو تم اس کی۔ دیکھو حورب، میرے پیارے سے شہزادے کزن کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرنا، بہت اچھا سا ریڈی ہونا تاکہ وہ خوش ہو۔ اور تو حورب کو کچھ سنائی نہیں دیا، پر نیمل کے شہزادے کہنے پر اس کے تن بدن میں آگ ضرور لگی تھی۔ وہ تو اگر حورب نے شہرام کو ستانے کا فیصلہ نہ لیا ہوتا تو پھر نیمل کے بال نوچ کر بتاتی اسے۔ بہت مشکل سے حورب نے اپنے چہرے کے ناگواری ضبط کی، کتنی تیز ہے یہ، شہرام کم از کم اس سے تو کبھی محبت نہیں کر سکتا، پر پھر یہ جھوٹ کیوں بولتی ہے؟ کیسے لوگ اتنے منافق پن لیے ہیں؟ گہری مشاہداتی نظر تو تب ہٹی جب نیمل نے ہنستے ہوئے کھوئی ہوئی حورب کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ حورب بھی مجبوراً مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، اچھی تیار ہو جاؤں گی۔ حورب نے رٹو طوطے کی طرح فوراً سے حامی بھری، مگر وہ اب نیمل کے چہرے پر آئی اداسی دیکھ کر ٹھٹک چکی تھی۔ ہاں، اسے بہت خوش رکھا کرو، محبت بھلانا آسان نہیں ہوتا حورب، جانتی ہو وہ دن جب اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، ہائے کیا دن تھے وہ، مگر اب سوچتی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، مگر جب تمہیں دیکھتی ہوں تو اپنا احساس جرم کم محسوس ہوتا ہے۔ حورب کا دل اس جھوٹ پر بھی آگ بگولا تھا۔ شہرام ملک اور وہ بھی اظہار نیمل بیوی، تم کسے پاگل بنا رہی ہو؟ وہ جو شہرام ملک کو اتنے سے دنوں میں تم سے کہیں زیادہ جان چکی تھی۔ حورب کا دل اس نیمل کو منہ نوچنے کا کیا تھا، کس قدر ڈٹائی اور حسرت زدہ شکل سے وہ حورب کو جھوٹا قصہ سنا رہی تھی۔ آپ کو شادی کر لینی چاہیے تھی، دونوں کی حسرت تو ختم ہو جاتی۔ حورب نے رخ پھیرے بڑی ہی ضبط سے دانت پیس کر کہا۔ حورب اس جھوٹ پر بھی راضی نہیں تھی، شہرام ملک بس اس کا تھا تو پھر کوئی جھوٹ بھی اپنے کہے کو اب اپنی پگلی پہ برداشت کرنا مشکل تھا۔ نیمل کے دل میں حورب کی اداس شکل دیکھ کر جو سکون اترا تھا اس کی تو مثال ملنا بھی ناممکن تھی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، پر اب کیا ہو سکتا ہے، تم یقیناً اسے سنبھال لوگی۔ نیمل کی اس جھوٹی مکروہ سخاوت پر حورب نے بامشکل اپنا غصہ ضبط کیا تھا، دل تو اس شوخی کو ایک ٹکا کر لات مارنے کا کیا تھا، پر حورب کو اپنی کیفیت بھی شو نہیں کرنی تھی۔ ابھی اسے نیمل کو استعمال کر کے شہرام ملک کو مزید تکلیف دینی تھی۔ جی میں یہ رکھ کر آتی ہوں، حورب نے کپڑے کو بازو میں بھرتے مصالحت آمیز لہجے میں کہا اور کمرے میں چلے گی، جبکہ نیمل کے چہرے پر ضرور ایک الگ سی سرور ابھرا تھا۔ اسے خواہ کی خوش فہمی نہیں مار دینا تھا، مگر ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں تھا۔ نیمل بہت بڑی پلاننگ کر چکی تھی جو شہرام اور حورب دونوں کے لیے بہت خطرناک ہونے والی تھی۔ شہرام، ارے تم تو اب دیکھتے بھی نہیں ہو، رکو تو۔ شہرام صاحب آج پورے 12 بجے گاڑی لیے گھر میں انٹر ہوئے تھے، یعنی موصوف کی برتھ ڈے سٹارٹ ہو چکی تھی۔ شہرام کو گاڑی سے نکلتا دیکھتے ہی نیمل بے قراری اور بے چینی سے اس کی جانب یوں لپکی جیسے شہرام ملک تو اسے دیکھنے کو مرا جا رہا ہے۔ گھر میں آتے ہی نیمل کی شکل دیکھ کر اس کا مزید پارا ہائی ہو چکا تھا، وہ خفگی سے مڑ جاتا مگر وہ دانت نکالتی اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو چکی تھی۔ شہرام نے ایک تیش زدہ نظر نیمل کی بدتیسی کو دیکھا۔ کیوں دیکھوں میں تمہیں، تم کیا ہو، ہٹو پیچھے۔ وہ موصوف تو کاٹ کھانے کو ہی دوڑ آئے تھے اور یہ نیمل کی بچی اب یہی ذلت کھانا چاہتی تھی۔ دل میں تو وہ شہرام کی اس بات پر اس کا منہ نوچنے والی تھی، مگر فی الوقت وہ اسے اپنے پلان کی کامیاب بنانے کے لیے خوش اخلاقی مزید اوڑھ کر رکھنی تھی۔ شہرام پلیز انسلٹ تو مت کرو، مصنوعی اداسی چہرے پر لائے اب وہ شہرام کو بھی زہر لگ رہی تھی۔ دل تو اس کا اس نیمل کو دھکا دینے کا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی ایسی بد تہذیبی نہ کر پایا۔ تم میرے سامنے آنے سے گریز کیا کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ خواہ مخواہ میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ۔ تمہیں ایک بار سمجھ نہیں آتی کہ مجھے اس شکل کو دیکھنے میں کوئی
دلچسپی نہیں. شہرام نے دنیا جہاں کی حقارت اس کے منہ پر دے ماری تھی. نیمل کا غصہ ابلتا ہوا دکھائی دیا مگر وہ بہت بری طرح اسے اپنے قابو کرنے میں ناکام تھی. تم مجھ سے یوں حقارت سے بات مت کرو پلیز, میں تو بس تمہیں برتھ ڈے وش کرنا چاہتی تھی. آئی ایم سوری میری جان. نیمل کی دیدہ دلیری پر وہ اس کا گلا دبانے کو آگے بڑھا مگر نفرت سے اسے بازو سے پکڑ کر خونخوار ہوا. نیمل تو دل میں اس سرخ ہوتی شکل والے پر مزید فریفتہ ہوئی. اور یہ منظر محترمہ حورب ٹیرس سے دیکھ رہی تھی. تم کس قدر ڈھیٹ ہو نیمل, تمہیں شرم نہیں آتی؟ دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں مگر پھر تمہاری عورت ذات ہونے پر لحاظ آ جاتا ہے. تم ہو تو تم اس دھبا ہی, مگر کیا ملتا ہے تمہیں اپنی ذلت کروا کے؟ ایک بار اپنی موٹی عقل میں بٹھا لو. اگر تمہاری وجہ سے فارس کو یا حورب کو رتی برابر بھی دکھ یا نقصان ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. شہرام ملک خود تم جیسی کو اوپر پہنچائے گا. مجھے مجبور مت کرو, میں سارے لحاظ بھول کر تمہارا یہ جنون باہر نکال دوں. شہرام کی سرخ ہوتی وحشتناک نظر کے بدلے تو نیمل ترسی نگاہ لیے شہرام کے قریب ہوئی تھی. اس قدر قریب حورب کو تو سخت جھرجھری آئی. وہ ٹیرس کی ریلنگ سے ہٹ گئی تھی. شہرام کو اس نیمل پر اب ترس آنا بھی ختم ہو رہا تھا. وہ اس کی نظر میں گرتی جا رہی تھی. مجھے تم چاہتے ہو بھلے تم حورب کو بھی رکھ لو. آئی وانٹ یو. کیوں نہیں سمجھتے کہ تم مجھے بے بس کر رہے ہو؟ مجھے اپنا لو نا. نیمل کو ہاتھ تو اب شہرام کی گریبان تک تھا. آنکھوں کی خماری جو شہرام کو اب کسی برے رد عمل پر آمادہ کر چکی تھی. وہ اسے مار دینا چاہتا تھا. شہرام ملک تم جیسی کو نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتا. لعنت ہو اس جنون پر جو تمہیں لاحق ہے. شیم آن یو. نیمل ملک بے دردی اور عتاب میں دہکتا شہرام اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور دھکیلتا دھاڑا تھا اور وہ باقاعدہ گرتے گرتے بچی تھی. اگر تمہیں اپنی زندگی ذرا برابر بھی عزیز ہے تو یہ منہ میرے سامنے مت لانا. گو ٹو ہیل. نیمل کی آنکھوں میں اپنی دہشتناک سرخ صورت دیکھتے وہ اب حقیقت میں خود کو بہت مشکل سے دھاڑنے سے روکتا بولا اور ایک حقارت آمیز نظر نیمل پر ڈالے وہ اندر بڑھ گیا. نیمل کے چہرے اور آنکھوں میں بھی ویسے ہی حقارت تھی فارس اور حورب کے لیے. کر لو جتنا بے عزت کرنا ہے. تمہاری اکڑ میں توڑوں گی شہرام ملک, اور اب بہت جلد میں نے تمہیں دنیا سے ہی جہنم نہ دکھائی تو میرا نام بھی نیمل ملک نہیں. تم کون ہوتے ہو نیمل کو نہ ہونے والے؟ اب نیمل کے عتاب اور بدلے سے بچ کر دکھانا تم پر نہیں, تمہارے ان دو طوطوں پر وار کروں گی جن میں تمہاری جان ہے. ایسے ہی مرو گے تم گھٹیا انسان, جلاد کہیں کے وحشی اور جنگلی. نیمل کا بس چل رہا تو حورب اور فارس کی جان لے لیتی مگر فی الوقت وہ ڈیڈ کی وجہ سے مجبور تھی ورنہ آج ہی سب کا دماغ ٹھکانے لگا دیتی. نیمل کے اندر کی آگ بہت جلد سب جلا ڈالنے والی تھی. کمرے میں آ کر پہلے زوردار طریقے سے دروازہ بند ہوا. پھر شہرام نے پہلے اپنا کوٹ پٹک کر فرش پر دے مارا. دونوں ہاتھوں سے وہ اپنا سر مسئلے غصے سے پاگل ہو رہا تھا. اسے لگا بس اب وہ نہیں بچے گا, ابھی اس کا سر پھٹ پڑے گا, یہ اذیت دماغ سے بہہ نکلے گی. حورب آواز سنے فوراً سے پہلے ٹیرس سے اندر آئی مگر شہرام کی ایسی بھپری حالت دیکھ کر وہ لرز اٹھی تھی. شہرام کو تکلیف دینے کا ارادہ پس سے پس ڈالتے وہ خوفزدہ ہوئی. شہرام کیا ہوا آپ کو؟ حورب کے لرزتے الفاظ اور ہولناک تاثر تو بہت کم تاریکی لیے تھا مگر شہرام ملک تو آج ساری دنیا کو آگ لگانے والا دکھائی دے رہا تھا. نظر حورب پر پڑی تو وہ کچھ نارمل ہوتا ہوا بیڈ پر سر جکڑے بیٹھ گیا. درد پھر سے اس کے وجود کا ناسور بن رہا تھا. حورب تو اس شخص سے خوفزدہ تھی کہ کہیں اس پر ہی نہ یہ آتش فشاں جیسا جلاد پھٹ پڑے. ڈری سی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ شہرام کے سر پر پہنچ چکی تھی. کچھ نہیں, گہری کھائی سے ابھرتی آواز. شہرام کا سر ابھی بھی اس کے ہاتھوں میں جکڑا تھا. جھکا ہوا سر. آپ ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے. حورب نے لرزتی آواز اور ڈرے ہچکچائے لہجے میں ایک بار پھر کچھ کہنے کی جسارت کی تھی اور شہرام بجلی کی اسپیڈ سے منہ اٹھائے اس کے بالکل سامنے تن کر اپنے غصے سے ہلکان آگے گاڑے کھڑا ہوا تھا. ایک لمحے کو تو حورب بھی اس اچانک کی دل دہلا دینے والا سامنے ہونے سے بوکھلا گئی تھی. کیوں آخر کیا خرابی لگ رہی ہے تمہیں؟ میں ایسا ہی ہوں سمجھ آئی. ایک لفظ حورب پر سختی سے واضح کرتا وہ مڑا تھا مگر اس کی بازو حورب کے ہاتھ میں جکڑ چکی تھی اور وہ روک چکی تھی. حقیقت میں وہ شہرام ملک ہی کی رہی سہی دھڑکن بھی بند کر چکی تھی. اس شخص کو اس وقت وہ اکیلا بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی. آئی نو, لیکن آپ مجھے میرا احسان واپس کریں. حورب کی خاموش سی آواز پر شہرام موڑا اور ایک بار پھر اس کے مقابل آیا. یہ اب کون سے احسان کی بات کر رہی تھی؟ شہرام غصہ بھول کر اب الجھن زدہ سی بیزارگی اوڑھ چکا تھا. حورب کی آنکھیں اسے اداس لگی تھی. کون سا احسان؟ موصوف نے دھیمے سے پوچھنے کی زحمت اٹھائے کہا تو حورب اس کے بازو چھوڑے اب اس کا ہاتھ پکڑ رہی تھی. شہرام تو حیرت زدہ سا یہ سب دیکھ کر پتھر بنا ہوا تھا. حورب پر اسرار سی دکھائی دے رہی تھی, گود میں سر رکھ کر سلانے والا. اسے بس احسان سمجھیے گا. وہ اسے الجھائے ہوئے ساتھ ہی جتا بھی گئی تھی. شہرام نے
ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور خفگی سے واش روم میں چلا گیا۔ حورب نے ایک نظر اسے جاتے دیکھا اور اداسی مڑ کر فرش پر پڑا شہرام کا کوٹ اٹھانے لگ گئی۔ مجھے پتا ہے میں آپ کی محبت ہوں، ورنہ غصے اور دہشت میں دہکتا ہوا شہرام ملک یوں پرسکون کبھی نہ ہوتا۔ اب اگر آپ مجھے میرا احسان واپس کر دیں تو حورب بھی تھوڑی پرسکون ہو جائے گی۔ گو ابھی آپ کی بہت سی سزا باقی ہے مسٹر جلاد، مگر آج آپ کو رعایت دینے پر حورب دل و جان سے راضی ہے۔ کوٹ کو خود سے لگائے وہ گزار سی پری کے دل فریبی لیے سوچ رہی تھی۔ حورب خود کو بے اختیار ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ کوٹ اور اس سے اٹھتی وہ خوشبو جو آج حورب کو خود میں سے مٹتی جا رہی تھی، کتنی ہی دیر وہ اسے لیے حورب خواب جیسی مسکان سجائے کھوئی رہی۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر حورب بھی کوٹ وہیں رکھے کھڑی ہو گئی۔ شہرام فل بلیک میں اس سے نظر ملائے بنا اب الماری کی طرف جا رہا تھا۔ حورب بڑے غور سے شہرام پر نظر جمائے ہوئی تھی۔ شہرام نے الماری کے سب سے سیف ڈرا سے وہ ساڑی نکالی، پیلی کڑائی والی سفید اور گلابی نازک بہت سی خوبصورت ساڑی تھی۔ وہ تینوں بلکہ لطیف رنگ تو بنے ہی حورب کے لیے تھے۔ شہرام بنا نظریں ملائے حورب کی سمت آ رہا تھا اور حورب کا دل پہلے سے زیادہ بے قراری میں سمٹ رہا تھا۔ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو کر اب آنکھ ملا رہا تھا، ایسی نظر جو دل تک تباہی مچا دے۔ حورب نے آج پہلی بار خود کو بے خود ہوتا محسوس کیا تھا۔ جو بھی ہے حورب خاور، بھلے ہی نام کے ہم سفر سہی پر تمہاری منہ دکھائی مجھ پر فرض ہے، یہ تمہارے لیے پہلا اور آخری تحفہ سمجھنا۔ شہرام ملک نے تم پر اپنی خوشی اور سکون وارا ہے۔ اب ہمت نہیں کہ وہ تحائف والے چونچلے کروں، کل یہی پہننا، بھلے تم بے حد کم ہو کا حورب خاور، مگر میں نہیں چاہتا کہ شہرام ملک کی نام نہاد وائف کل سب کے بیچ کسی سے کم لگے۔ حورب کو ہاتھ پکڑے وہ اسے ساڑی تھامے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا تھا، ایک ایک لفظ حسرت تھا، ایک ایک تاثر چلا رہا تھا کہ شہرام کی محبت صرف حورب ہے، مگر انا کی بچی تھی کہ بیچ میں کود رہی تھی، انا کی بچی تھی کہ بیچ میں کود رہی تھی۔ یہ شخص تو حورب خاور کو بالکل ختم کر رہا تھا، اپنا آپ اس بے جان روح والی کے اندر ڈال رہا تھا۔ حورب نے اس ساڑی کو دیکھا تو دل کے ساتھ ساتھ نظر بھی مسکرائی، اس قدر خوبصورت کہ وہ اس سڑے سے اپنے پیارے شہرام کو حق کرنا چاہتی تھی، پر وہ اسے اس کی مرضی سے اپنا آپ دیتی ہی کب تھی۔ حورب کا دل تو اس تحفے پر شاداں تھا، آخر یہ شہرام ملک نے دیا تھا، کیونکہ وہ اس ساڑی کو خود سے بھی عزیز رکھتی۔ حورب نے اپنی ستائشی نظر سے اداسی بھرے اپنے سامنے سنجیدہ اور تلخ سے شہرام کو دیکھا، وہ تل پھر سے حورب کو مدہوش کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں تو تباہی تھی، بندہ محبت سے بھی تو دے سکتا ہے، اتنے سڑے انداز میں دیا تحفہ حورب کو ناقابل قبول ہے۔ اپنی خوشی چھپا کر اب وہ منہ لٹکائے معصوم سا منہ بنائے بولی تھی۔ اس کا چہرہ آج بھی ہر حسن سے عاری تھا، آج تو لپ گلاس تک نہیں تھا، اور حورب کی سیاہ آنکھیں کاجل اور سیاہی سے بھی پاک تھیں۔ وہ اسے واقعی ایک پری لگتی تھی، بہت پیاری سی، جس کا حسن بنا میک اپ کے ہی دل فریب تھا۔ شہرام اس کے چہرے کے ہر نقش کو ازبر کرنے کی خواہش میں خود کو بے قرار ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ مت کرو قبول، ویسے بھی یہ ایک رسم ہے، میرا کام تھا میں نے پورا کر دیا، ویسے بھی تم شہرام ملک سے متفق ہو جاؤ، ایسا ممکن نہیں ہے۔ شہرام مڑ کر خود کو بے حد لاپرواہ ظاہر کیے بولا تھا۔ حورب نے اپنی مسکان ضبط کی اور ساڑی کو بہت پیار سے بیڈ پر دھرے وہ چلتی ہوئی پھر شہرام کے سامنے آئی۔ دونوں کی نظریں مل کر سب اجاڑ دینے والی لگ رہی تھیں۔ مجھے میرا احسان دے دیں، حورب کی آنکھیں بھی شہرام سے سوال کر رہی تھی۔ نہیں، شہرام اس کو دیکھتے ہوئے صاف انکاری ہوا، بھلا وہ یہ خطرہ کیسے مول لیتا، سوچ لیں، آئندہ آپ کو کوئی رعایت نہیں دوں گی۔ حورب ایک بار پھر خطرناک ہو رہی تھی۔ شہرام نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنے سامنے کیا، نظریں سختی لیے حورب پر سب تھیں۔ تم سے رعایت کی امید شہرام ملک لگائے گا بھی کیوں؟ کون ہو تم؟ نہ مہربان، نہ قدردان اور نہ میرا جہاں، جو پس پردہ اقرار کے باوجود انکار کر رہا تھا۔ کیسے جانتا کہ حورب یہ جانتی ہے کہ وہ اس پر مہربان بھی ہے، اس کی قدردان بھی ہے، اس کا جہان بھی ہے۔ شہرام کی گرفت اور یوں سختی میں اٹی گرفت تو حورب کی پسندیدہ تھی۔ آلو والا نان ہو، اس قدر نازک موقع پر حورب کا یہ بولنا واقعی بڑا تیز کام کر گیا تھا۔ ہائے، حورب کی آنکھوں کی شرارت پر شہرام ملک مسکرایا تھا۔ پہلی بار اتنا دلکش کہ ہر سو روشنی کا رقص ہوا تھا، اتنا دل فریب کہ لمحہ کہہ اٹھے کہ بس تھم جا ساحر آنکھوں والے، کہ تیری یہ حسین مسکراہٹ تو ہم کو بھی پتھر بنا گئی۔ حورب نے اس کی مسکراہٹ آج اتنے قریب سے دیکھ کر شاید اپنی زندگی کے سب سے پیارا منظر جی لیا تھا۔ پھر وہ دونوں سنجیدہ ہوئے تھے۔ تم سب کچھ ہو سکتی ہو، مگر نان، اور وہ بھی آلو والا، ناممکن۔ حورب کو اپنی گرفت سے آزاد کی وہ بیڈ پر جانے کے بجائے ہلکی سی لطیف خوبصورت بنائے صوفے پر جا بیٹھا تھا، اور حورب بنا کچھ سوچے اس کے ساتھ جا بیٹھی تھی۔ دونوں کے چہرے پر حسرت زدہ سنجیدگی ابھری تھی۔ حورب نے بیٹھے بیٹھے ہی اپنا سر شہرام کی گود میں رکھا اور ٹانگیں سمیٹ کر صوفے پر لیٹ گئی، اسے دیکھنے لگی۔ شہرام تو چپ چاپ اب اس دلکش سے حسن کے بدلے کی وصولی پر حیرت زدہ ہوا تھا۔ بھئی مسٹر اکڑو، حورب تو اس معاملے میں بالکل تم جیسی نکلی، ظالم!